یہ جنگ جمادی الاول 8 ہجری میں جنوب مغربی اردن میں موتا کے مقام پر ہوئی، جو دریائے اردن اور اردن کے شہر کرک کے درمیان میں ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں تھے، اس لیے اسے غزوہ نہیں کہتے بلکہ جنگ موتا کہتے ہیں۔ اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی جلیل القدر صحابہ شامل نہیں تھے۔ یہ رومی افواج اور مسلمانوں کے درمیان میں تھی۔ رومی افواج میں نصف عرب مسیح بھی شامل تھے جن کا تعلق اردن و شام سے تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان اور قریش کے درمیان میں کچھ وقت کے لیے جنگ نہ ہوئی۔ یمن کے ساسانی گورنر کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قبائل بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس طرف سے اطمینان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کچھ سفیر اردن اور شام کے عرب قبائل کی طرف روانہ کیے، جنہیں ان قبائل نے سفارتی روایات کے برخلاف قتل کر دیا۔ یہ عرب قبائل مشرقی روم کی سلطنت کے باج گزر تھے۔ سفیروں کے قتل کے بعد ان قبائل کی سرکوبی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کی ایک فوج تیار کر کے مغربی اردن کی طرف روانہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالاروں کی ترتیب یہ رکھی کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا۔ ان کی شہادت کی صورت میں جعفر بن ابی طالب کو مقرر کیا اور ان کی شہادت کی صورت میں عبداللہ بن رواحہ کو مقرر کیا، اور یہ کہ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر اپنا امیر خود چن لے۔ دوسری طرف سے ہرقل کی قیادت میں 1,00,000 رومی اور 1,00,000 عرب قبائل پر مشتمل فوج بھی تیار ہوئی جو مروجہ ہتھیاروں سے لیس تھی۔ جب مسلمان موتا پہنچے اور دشمنوں کی تعداد کا پتہ چلا تو انہوں نے پہلے سوچا کہ مدینہ سے مزید کمک آنے کا انتظار کیا جائے، مگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی فوج کی ہمت افزائی کی اور اسلامی فوج نے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے جنگ کی۔ جنگ شروع ہوئی تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت کے ساتھ جنگ کی۔ رومی افواج تجربہ کار تھی، انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں کی مدد سے زمین پر گرا کر شہید کر دیا، تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھال کر اسلامی افواج کی قیادت کی، مگر جب وہ گھیرے میں آ گئے اور محسوس کر لیا کہ اب شہادت قسمت میں لکھی ہے تو اپنا گھوڑا فارغ کر دیا اور پیدل نہایت خون ریز جنگ کی اور 80 زخم کھائے۔ اس دوران میں ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا اور رومی افواج کے مرکز میں زبردست حملہ کیا۔ شدید لڑائی میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب یہ تینوں نامزد قائد شہید ہو گئے تو اسلامی فوج نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر چنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال ہی میں اسلام لائے تھے اور اعلیٰ درجے کے سپاہی اور جنگجو تھے۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمانوں کے جنگ جیتنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اسی اثنا میں رات ہو گئی، انہوں نے اپنی افواج کو پیچھے ہٹا لیا۔ انہوں نے ایک زبردست جنگی حربہ اختیار کیا۔ انہوں نے بے شمار سپاہیوں کو پہاڑ کی اوٹ میں بھیج دیا اور ان سے کہا کہ اگلی صبح نئے جھنڈوں کے ساتھ گرد و غبار اڑاتے ہوئے پیچھے سے اسلامی افواج میں شامل ہو جائیں۔ اس تدبیر سے رومی سمجھ گئے کہ مدینہ سے مسلمانوں کے لیے نئی امداد آ گئی ہے۔ رومیوں نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا اور جنگ رک گئی۔ اس طرح دونوں افواج واپس چلی گئیں اور مسلمانوں کو 2,00,000 کی رومی فوج سے بچا کر مدینہ واپس لایا گیا۔ جنگ کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، البتہ نتائج مسلمانوں کے حق میں نکلے۔ اول تو لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ رومیوں کے اتنے بڑے لشکر کو کسی نے للکارا ہو اور بچ کر نکل گیا ہو۔ لوگوں کے ذہن سے رومیوں کی دہشت کسی قدر کم ہو گئی۔ دوم یہ کہ شام و اردن کے لوگوں کو مسلمانوں اور ان کی زبردست طاقت کا تعارف ہو گیا، کیونکہ یہ پہلی اسلامی فوج تھی جو مدینہ سے اس قدر باہر جا کر لڑی۔ اس علاقے کے لوگوں کے لیے
مسلمانوں کا جذبہ شہادت ایک بالکل نئی چیز تھی۔